اپنے معجزے قدرت جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اٹھا لیا، نبی کے ساتھ ایک معجزہ ہوا اللہ کے حکم سے۔ جس بیٹی کو اس مجمع میں جو خواتین ہیں وہ سن رہے ہیں اور جو انڈائریکٹلی سن رہی ہیں عورتیں، وہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ شوہر کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو، قرآن کو تم دیکھ لو ہم نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ تمہارے اعمال، تمہارے کام برباد کر دیے جائیں گے، باطل کر دیے جائیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آپ میری آواز سن پا رہے ہیں نا؟ ٹھیک، اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر اس کی میرا خیال ہے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی نہ سن رہا ہو۔ چلیں ابھی اوپر۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے لیے بہت خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ میں یہاں محبوب نگر میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اس سے بہت پہلے مجھے یہاں آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبہ اخوت اسلامی کو باقی رکھے اور ہمارے درمیان اسلامی محبت اور یگانگت یہ برقرار رہے۔ ابھی آتے ہوئے اور جمعہ کے موقع پر ایک بہت ہی اہم مسجد میں کرنول کی نماز ادا کرنے کا موقع ملا، تو وہاں کچھ لوگوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال عام طور پر مختلف جگہوں پر مجھ سے کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ٹی وی اور ریڈیو پروگرام میں بھی وہ سوال دہرایا جاتا ہے بہت کثرت کے ساتھ۔ اور آتے ہوئے بھی یہی سوال مجھ سے کچھ کیا گیا کہ مسلمانوں میں عام طور پر اختلاف اور فرقہ واریت، مسلکی لڑائی اور یہ کدورتیں کیوں ہیں اور یہ کیسے دور ہوں گی؟ اختلاف کیا ہے، کدورتیں کیسے دور ہوں گی، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس مجلس میں شاید اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے، کیونکہ ہمارا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا وہ خبریں نہیں دکھاتا جو دکھانی چاہیے، اور وہ خبروں پر زیادہ زور دیتا ہے جو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ میڈیا ایک بزنس بن کر رہ گیا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو مشتعل کیسے کیا جا سکتا ہے، وہی چیزیں وہ بتاتے اور سنتے ہیں، اور کثرت سے کوئی چیز بتائی جائے، سنائی جائے تو لوگ بھی اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، یا اس کے آگے وہ سوچنا، دیکھنا، سمجھنا نہیں چاہتے۔ میڈیا سمجھ لیجئے کہ ایک کارخانہ ہے، میڈیا ایک اسٹوریج ہے، اس میں خیر کی کچھ باتیں ہیں تو شر کی باتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں سچائی کچھ ہے تو جھوٹ بہت زیادہ ہے۔ اسی اعتبار سے آپ میڈیا کو دیکھا کریں، سنا کریں کہ جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ کو کہا جا رہا ہے، اس میں سچائی کم اور جھوٹ زیادہ ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہے۔ یہ ایک تفصیلی چیز ہے کہ میڈیا کیسے خبروں کو بدل دیتا ہے۔ صرف ایک مثال دے کر میں آگے بات بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر سڑک پر آج کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کو چوٹ لگ گئی یا کوئی مر گیا،
اور اتفاق سے اگر وہ ڈرائیور مسلمان ہو تو دوسرے دن خبر جو لگے گی اخبارات میں وہ یہ کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک مسلمان ڈرائیور نے ایک غیر مسلم کی ٹانگ توڑ دی یا اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اب یہی خبر اور حادثہ ایک دوسرے انداز سے ہو کہ ڈرائیور غیر مسلم ہو، کرسچن مثلاً، تو خبر لگے گی کہ فلاں جگہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی وجہ سے اس حادثے میں ایک آدمی موت کے گھاٹ اتر گیا یا شکار ہو گیا۔ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک کرسچن ڈرائیور کی وجہ سے ایک آدمی کی موت ہوئی۔ اب یہ فرق آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ڈرائیور ہو تو پہلے اس کے دین کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور وہی ایکسیڈنٹ کسی غیر مسلم سے ہو تو اس کے دین کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بہت ہو گیا تو اس کا نام ذکر کر دیا جائے گا، ورنہ عام طور پر اس کا نام بھی نہیں، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں ایک آدمی کی وفات ہو گئی۔ اب اس سے ذہن کیا بن رہا ہے کہ مسلمان ڈرائیور جس کی غلطی سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا، کیا اس کے دین نے یہ کہا، یعنی قرآن مجید یا حدیث میں وہ یہ پڑھا تھا کہ جا کر کسی کو مار دو یا جا کر کسی کو ڈیمیج کر دو؟ لیکن میڈیا یہی تصور دے رہا ہے نا کہ ایک مسلمان ڈرائیور سے یہ حادثہ پیش آیا، مگر اسی نوعیت کا حادثہ ایگزیکٹلی کسی کرسچن ڈرائیور سے ہو تو وہاں کرسچن کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہاں اس کا مذہب نہیں بتایا جاتا۔ تو یہ ایک طرفہ انداز ہے رپورٹنگ کا۔ اس سے کیا تاثر پیدا ہو رہا ہے؟ مسلمان خونخوار، مسلمان بے پرواہ، مسلمان غافل، مسلمان اس طرح کی حرکتیں کرنے والے، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمیاں بہت زیادہ ذہنوں میں پروان چڑھنے لگتی ہیں کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وغیرہ وغیرہ۔ بیت المقدس میں ایک بہت تاریخی چرچ ہے، یہ اس وقت جو بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں، جو مجھ سے سوال کیا گیا اس کا یہ جواب بھی ہے کہ مسلمانوں میں اختلافات، مسلمانوں میں فرقہ واریت، مسلمانوں میں گروپ بندی کیوں اتنی زیادہ ہے اور کیسے ختم ہوگی؟ جناب والا، آپ نے دنیا نہیں دیکھی، مسلمانوں میں بلا شک و شبہ اختلاف ہے، مگر ایسا نہیں جیسے آپ بتانا چاہتے ہیں یا سمجھ رہے ہیں غلطی سے۔ بہت سارے غیر مسلم جو ہیں، آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، ورنہ شاید آپ یہ اعتراض نہیں کرتے۔ تو میں بتا رہا ہوں، فلسطین میں ایک چرچ ہے جو عیسائی دنیا کی مقدس ترین چرچ سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کی جو 2-3 بہت ہی اہم اور مقدس چرچ ہیں، ان میں سے ایک کنیسہ ہے جس کو کنیسۃ القیامہ کہا جاتا ہے، چرچ آف ریزوریکشن۔ اس کی حیثیت کرسچینٹی کے اندر ٹاپ کی جو 2 یا 3 چرچ ہیں پوری دنیا کی، ان میں سے ایک ہے۔ اور اس چرچ کے بارے میں کچھ عجیب سی باتیں ہیں۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق جب پھانسی پر لٹکایا گیا اور اس کے بعد ان کی باڈی یعنی ناش کو جب وہاں پر رکھا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی یا ناش وہاں رکھی رہی اس چبوترے پر، اس جگہ پر جو کہ اس وقت موجود ہے۔ ہمارے لیے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی نہ انہیں مارا گیا، غلطی ہو گئی، ان کو سمجھنے میں افراتفری اس طرح کی مچ گئی تھی کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی انتظامات سے انہیں اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر نازل کیے جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن میں بات بتا رہا ہوں کرسچینٹی کی، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو وہ جو چرچ ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہاں ان کو رکھا گیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ آسمان پر اٹھائے گئے، یعنی آسمان پر لے جائے گئے اور پھر وہ آئیں گے واپس۔ اس میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اس کو وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں زندہ اٹھا لیے گئے، اللہ تعالیٰ اپنے معجزے قدرت جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اٹھا لیا، نبی کے ساتھ ایک معجزہ ہوا اللہ کے حکم سے اور اٹھا لیے گئے۔
اب یہ جو چرچ ہے کئی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے. وہاں پر دنیا بھر کے جو کرسچنز وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا مقدس ترین یہ چرچ ہے، اس لیے اس کی وزٹ لازمی طور پر کرتے ہیں وہاں پر وہ، اور وہاں جا کر اپنی جو عبادت ہے، دعائیں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ وہاں پر اپنے مشغول رہتے ہیں. مگر یہ چرچ کے بارے میں دو باتیں ذہن میں بھی رکھ لیجیے. یہ دنیا کی اہم ترین چرچ کی میں بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے، یہ جو اتنا اہم چرچ ہے، صبح سویرے چرچ کھولنے کا جب وقت ہوتا ہے کوئی کرسچن نہیں آتا چرچ کھولنے، اس کی چابی مسلمانوں کے پاس رکھی ہوئی. کرسچن کہتے ہیں ہم اپنے گروپ اور فرقوں پر اعتبار نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری مقدس ترین چرچ کی چابیاں مسلمانوں کے پاس رہیں گی. ہمارے جو افراد ہیں ان سے زیادہ اعتماد مسلمانوں پر ہے، لہٰذا ہم اپنی مقدس ترین چرچ کی چابی ان کے پاس رکھتے ہیں، اور وہ آ کر کھولتا ہے، اور جب شام ہو جاتی ہے تو وہی مسلمان اس کو بند کرتا ہے. تو یہ جواب مل جانا چاہیے ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فرقے اور گروپ اتنے زیادہ ہیں اور کرسچنوں میں نہیں ہیں. ان کی مقدس ترین چرچ اور اس کی چابی وہ اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے کہ کس گروپ پر اعتبار کریں، کس کرسچنوں کے فرقے پر ہم بھروسہ کریں. لہٰذا ہمارے کرسچن سے زیادہ بہتر مسلمان ہیں، ہم ان کے حوالے اپنی مقدس ترین چابی کر دیتے ہیں. اور یہ برسا برس کا معمول ہے، کوئی آج کل کی بات نہیں، سال ہر سال سے یہی روٹین چلی آ رہی ہے وہاں پر. اور اس چرچ کی جب بات آئی، ایک اور اس سے متعلق چیز وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں نا، مسلمان ٹیررسٹ، مسلمان فنڈامنٹلسٹ، مسلمان ریڈیکل، مسلمان دہشت گرد، مسلمان خون خار. عام طور پر میڈیا یہ تصور دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کوئی چھوٹے خلیفہ نہیں، کوئی چھوٹی سلطنت کے حکمران کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا کے وسیع و عریض حصے پر ان کی حکمرانی تھی. ریاست اسلامیہ کے حدود اتنے وسیع بن گئے تھے کہ ان کے بعد ہارون الرشید کے زمانے میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. بادل بہت تیزی کے ساتھ چھا گئے اور برسے نہیں، کیونکہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ بادلوں کے بعد بارش ہوگی، جیسے عام طور پر ہوتا ہے. بارش نہیں ہوئی اور بادل آگے جانے لگ گیا. تو ہارون الرشید کے زمانے میں جو درباری تھے، کچھ شاعر اور کچھ ادیب بھی تھے، کچھ دانشور بھی تھے وہاں پر، انہوں نے بادل کو چیلنج کیا اس موقع پر. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری ریاست اسلامیہ کے حدود کتنے وسیع تھے ہوں گے، اس سے اندازہ لگائیں. اس کے جملے سے اس نے بادل کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، امطری حیث شئتی فإن خراجک یأتینی الی. جاؤ جہاں جا کر برسنا چاہتے ہو جاؤ، برسو وہاں پر. یہاں نہیں 100 میل کے بعد، یہاں نہیں 500 میل کے بعد، جہاں چاہے برسو. اس بارش کی وجہ سے جو غلہ اور اناج پیدا ہوگا وہ ہمارے ہی خزانے میں واپس آئے گا، اس لیے کہ ہماری ریاست اتنی وسیع و عریض ہے کہ بادل سے کہہ رہے ہیں کہ تم حدود سلطنت اسلامیہ سے آگے جا ہی نہیں سکتے. اب سمجھ میں آئی بات، کتنی وسیع و عریض حکومت تھی، اس کو ذہن میں رکھی. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام وغیرہ کے دورے پر جب نکلے، عجیب و غریب شان تھی اس. یہ اتنی حدود اسلامیہ جو سلطنت اسلامیہ ہے اس کے حکمران ہیں، اس کے امیر ہیں، امیر المؤمنین، جن کا نام سن کر لوگ میدان چھوڑ کر ویسے ہی بھاگ جا رہے ہیں. تو وہ تشریف لائے. تو انہوں نے یہاں ایک میٹنگ منعقد کی. میٹنگ کا انتظام یہاں پر کیا گیا جو چرچ آف ریزوریکشن ہے، کنیسۃ القیامہ جس کی میں نے بات کی ہے، یہیں پر وہ میٹنگ تھی.
اور اس میٹنگ میں قرب و جوار اور اس علاقے کے مسلمان گورنر، سپہ سالار اور مجاہدین جو بہت ذمہ دار تھے ان کو بلایا گیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ جنہوں نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ نہیں مسلمانوں کا، انسانی تاریخ کا دھارا بدلنے والے لوگ تھے وہ۔ ہواؤں کا رخ جن کی وجہ سے بدل گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ تشریف لائے ہوئے تھے اس میٹنگ میں، کیونکہ اس علاقے کے مختلف جو زون تھے اس میں یہ مختلف لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ میٹنگ یہاں رکھی گئی، اور جب میٹنگ ہوئی تو اس میں ایک عجیب و غریب بات جو پیش آئی کہ میٹنگ کے دوران نماز کا وقت آ گیا۔ اب نماز کے سلسلے میں مسئلہ درپیش تھا کہ نماز کہاں پڑھی جائے۔ کرسچن دیکھ رہے ہیں کیونکہ حکومت مسلمانوں کی ہے، اور امیر المومنین بنفس نفیس موجود ہیں، اور اس علاقے کے مجاہدین کے سردار اور زونز کے گورنرز بھی موجود ہیں اس میٹنگ میں۔ پتہ نہیں اب کیا فیصلہ کریں گے۔ جو چاہے وہ کر سکتے تھے، مگر جو لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ذرا کھولیے تاریخ۔ میں صرف آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں نے کیا کیا اور میڈیا اس کو کس انداز سے پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نماز کا جب وقت ہوا تو وہاں کے جو عیسائی نصارہ انہوں نے کہا کہ آپ نماز یہیں پر پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ نہیں، وہ وہاں سے اٹھے، اور اسی چرچ کے قریب، یہ ابھی جو بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مسجد چٹان پر واقع ہے۔ اس مسجد کے روبرو ایک چٹان سی ہے، اونچی جگہ، ٹیلا، وہاں پر ایک مسجد ہے، اور بعد میں وہاں مسجد بنائی گئی۔ اس وقت یہ مسجد نہیں تھی، مسجد عمر اس کا نام رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چرچ کو چھوڑ کر وہاں تشریف لے گئے، اور وہ ٹیلے پر انہوں نے نماز ادا کی، اور آپ کے ساتھ جو مجاہدین وغیرہ جو بھی ساتھی تھے انہوں نے وہاں پر نماز ادا کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، وقت نماز کا جہاں ہو جائے ہم نماز وہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ہم بھی چرچ کے اندر نماز پڑھ سکتے تھے، اور آپ نے اس کی پیشکش بھی کی تھی، مگر ہم وہاں نماز پڑھنا اس لیے نہیں پسند کیے، کل کا دن یہ عدل فاروقی ہے، یہ انصاف ہے جس کو میڈیا نقل نہیں کرے گا۔ کہا کل کا دن میرے واپس جانے کے بعد کوئی مسلمان یا بعد میں کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ امیر المؤمنین نے یہاں نماز ادا کی، لہٰذا یہ چرچ پر ہمارا حصہ اور ہمارا قبضہ ہے۔ کل کا راستہ بند کرنے کے لیے میں نے یہاں نماز ادا نہیں کی تاکہ آپ پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے، بعد میں کوئی غلط دعویٰ نہ کر دے، اس لیے میں نے باہر جا کر نماز ادا کی۔ اور اس مسجد کی دیوار پر، مسجد عمر فلسطین کی دیوار پر وہ اگریمنٹ لکھا ہوا ہے، جو اگریمنٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کی آبادی ان کے ساتھ طے کیا، جو مراعات کسی مسلمان باشندے کو دی جائے گی بالکل وہی اس علاقے کے رہنے والے یہودی یا عیسائی کو بھی دی جائے گی۔ مذہب کی بنیاد پر ہم تفریق نہیں کریں گے، جو وظیفہ، جو پینشن، جو بینیفٹ کسی مسلمان باشندے کے لیے ہے وہی ان کے لیے بھی ہے۔ اور اس طرح اس کے اندر بعض اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ صرف 2-3 بند میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حالات بدلے، اور پھر مسلمانوں کی سلطنت اور مسلمانوں کی عظمت
مان پڑتی گئی، کمزور ہوتی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے صلیبی جنگیں، اس کے تاریخ میں بہت تفصیل سے اس کو ذکر کیا گیا، مگر کرسچن مورخین نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ جب ان کا کمانڈر ان چیف وہاں پر پہنچا اور انہیں جب فتح ہوئی تو کیا ہوا؟ ان کے سپاہیوں کے جو گھوڑے تھے، ان گھوڑوں کے پاؤں مسلمانوں کے خون میں ڈوبے جا رہے تھے۔ جو بربریت، جو حیوانیت اور جو درندگی وہاں پر انہوں نے کی تھی، اس سے اتنی لاشیں گریں اور اتنا خون بہایا گیا کہ گھوڑوں کی وہ ٹاپ اور پاؤں وہ خون میں گویا کہ ڈوبے جا رہے تھے۔ اب یہ دونوں باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیررسٹ کسے کہتے ہیں، دہشت گرد کون ہوتا ہے، جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہماری مسلمان باشندے کے جو حقوق ہیں وہی غیر مسلم کو بھی ملیں گے، یا وہ جو خون کی ندیاں بہا دے۔ مگر میڈیا کا کمال ہے کہ نہیں ہے، مسلمان کا نام آیا تو ٹیررسٹ کے نام پر جنہوں نے پیغام رحمت دنیا کو دیا، اور کرسچن کا نام آیا تو امن کے رکھوالے کے طور پر جنہوں نے وہاں پر یہ حرکت کی۔ اور یہ کامیابی کیسے ہوئی تھی؟ مسلمانوں کو حدود سلطنت اسلامیہ کے اتنے وسیع کیسے ہوئے تھے؟ اسی سفر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو عجیب و غریب واقعات بیان کیے گئے۔ ایک واقعہ ان کے اندر آنے کا اور ایک واقعہ وہاں کے قیام کے بارے میں۔ امیر المومنین اتنی بڑی حدود سلطنت کے مالک، ذمہ دار اعلیٰ، مگر آ رہے ہیں اس شان سے کہ دو آدمی ہیں، اتفاق سے ایک گھوڑا اس کا پاؤں خراب ہو گیا یا جو بھی حادثہ ہوا، اکیلے حضرت عمر رضی اللہ، ایک سواری باقی رہ گئی۔ حضرت عمر نے کہا اپنے غلام سے، یعنی امیر المومنین نے غلام سے کہا اگر ہم دونوں اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی۔ اب یہ رحمت ہے جو جانوروں پر بھی ظلم اور زیادتی کو گوارا نہیں کر رہے ہیں، یا زحمت ہے؟ سوال آپ سے میرا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں ہم دونوں اکٹھے بیٹھیں گے جانور کو تکلیف ہوگی، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ دیر میں بیٹھ جاؤں گا، تم پیدل چلو، اور کچھ دیر تم سوار ہو جاؤ، میں نکیل پکڑ کر پیدل چلتا رہوں گا۔ امیر المومنین اتنی بڑی حدود، یعنی اتنی بڑی ریاست کے امیر، اور غلام سے کہہ رہے ہیں کچھ دیر تم بیٹھو گے اور میں نکیل پکڑ کر سواری کو لے چلوں گا آگے۔ اسی طرح چلتے رہے۔ اب یہ اتفاق سمجھیے، یا اللہ کو جو منظور تھا کہ جب وہ پہنچے قریب میں تو حضرت عمر کی باری آئی نکیل پکڑنے کی، اور غلام کی باری آئی سوار ہونے کی۔ غلام بہت پریشان ہوا، اس نے ریکویسٹ کی کہ امیر المومنین آگے ایک دنیا ٹھہری ہوئی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے، جس میں بہت سارے غیر مسلم ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر امیر المومنین ہوتے کون ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ اگر یہ منظر وہ دیکھ لیں گے تو پھر کیا ان کے اوپر اثر پڑے گا؟ آپ نکیل پکڑیں اور میں سواری پر بیٹھوں، یہ تو نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ہم باری اب تبدیل کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں غلام یہ ریکویسٹ کر رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے امیر المومنین کی کہ میں اب نکیل پکڑتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے۔ لیکن امیر المومنین نے دنیا کو ایک سبق دینا چاہا، اور وہ سبق کیا تھا اب دیکھیے آپ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سوار تم ہوں گے اور میں نکیل پکڑوں گا جیسے باری آ رہی ہے۔ اس نے بہت اصرار کیا، کہا کہ یہ میرا حکم ہے کہ سوار تم ہوں گے۔ اب تو وہ مجبور ہو گیا، اب وہ سوار ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ نکیل پکڑے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ منظر یہودیوں نے بھی دیکھا، یہ منظر نصارہ نے بھی دیکھا۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ہم نہیں لڑیں گے، مقابلہ ہم نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ جو نشانی ہم سنتے آئے ہیں، ایک دور آئے گا عدل و انصاف سے بھرپور حکومت کرنے والے دنیا کی باغ ڈور سنبھالیں گے، اور وہ بیت المقدس کو اس طرح سے فتح کریں گے کہ آقا ہونے کے باوجود وہ غلاموں کی طرح چل رہا ہوگا۔ ہم نے یہ منظر اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بیت المقدس کی چابی آپ کو ہم اپنی خوش دلی سے حوالے کر رہے ہیں، آپ سنبھالیں، کیونکہ جن باتوں کا ہمیں بتایا گیا تھا، ذکر کیا گیا تھا، آج ہم نے پریکٹیکل اس کو دیکھ لیا ہے۔ عدل و انصاف کے جو تقاضے آپ نے بتائے لوگوں کو، اور جس طرح سے آپ نے حکومت کی ہے، اور اس کے بعد ایک اور منظر تھا، بہت ہی غور کرنے والا منظر تھا وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینئر مجاہدین میں کچھ خاص صحابہ بھی تھے جن سے پہلے سے دوستانہ تعلقات بھی تھے۔ اس میں ایک بڑے صحابی حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی، اور حضرت عمر کے جیسے دوست بھی ہوتے ہیں اس طرح کے دوست بھی تھے۔ حضرت عمر چونکہ سفر سے تشریف لا رہے تھے، اور وہ سفر آج کا سفر نہیں تھا کہ آپ جہاز میں جائیں اور جہاں تک جانا ہے بیٹھیں اور ویسے ہی اتریں۔ صحرا کا، بیابان کا، جیسے کچھ سفر کا انداز ہوا کرتا تھا، اس کی وجہ سے کپڑوں پر اثر، گرد و غبار وغیرہ وہ دکھائی دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، بطور دوست کے بھی اور استقبال کرنے کے لیے بھی۔ انہوں نے ان سے ایک گزارش کی کہ امیر المومنین، آپ کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہیں، مجھے معلوم تھا، آپ کی طبیعت کا اندازہ تھا، میں نے ایک نیا جوڑا لایا ہے آپ کے لیے، وہ اگر آپ پہن لیں تو پھر اس کے بعد آپ اندر داخل ہوں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ حضرت عمر کو اللہ نے جو کامیابیاں عطا فرمائی تھیں، وہ کیسے اور کیوں یہ کامیابیاں ملی، اس کو آپ سمجھیں۔ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کپڑے بدلنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور تمہاری جو میرے ساتھ دوستی اور تعلقات ہیں، اس اعتبار سے تمہارا تحفہ میں رد بھی نہیں کر سکتا، مگر میں کچھ اور سبق دینا چاہتا ہوں۔ وہ سبق مسلمان مجاہدین کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ جو فتوحات کے ساتھ یہاں تک پہنچے، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کپڑوں میں عزت نہیں رکھی۔ عزت ہمیں جو ملی ہے، کامیابی ہمیں جو ملی ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں، ورنہ ہم کیا کپڑے پہنیں گے؟ جو علاقے فتح کر کے آئے، وہاں کے گورنر، حکمران اور بادشاہ، چونکہ ان کے پاس تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں تھی، وہ جو کچھ پہنا کرتے تھے، ہم تو وہ پھر بھی نہیں پہن سکیں گے۔ اگر کپڑوں میں کامیابی ہوتی تو تم مجاہدین کبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ تم سے زیادہ قیمتی کپڑے تو وہ لوگ پہنتے تھے، مگر تمہیں کامیابی ملی کپڑوں کی وجہ سے نہیں، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ورنہ حضرت عمر نے فرمایا، میرے بھائی، ہم تھے کیا پہلے؟ اونٹوں کے چروانے والے تھے۔ ہمارا جو مقام تھا عرب میں وہ سب جانتے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی تو اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ لہٰذا ہم جب تک دین کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور اگر ہم دین کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی عزت بھی نہیں ہے۔ عزت اور ذلت کس طرح سے ملتی ہے، وہ یہ حضرت عمر نے بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی جس طرح کی ہوئی اور انہوں نے جو قوانین بنائے، وہ میں صرف اس لیے کہ میڈیا کی بات ہوئی تھی
تو ایک اور بات میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا، اس وقت موسٹ ایڈوانس کنٹریز جو ہیں امریکہ، کینیڈا، یورپ وغیرہ، ان کی میں بات کر رہا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بعض ایسے قوانین ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے ہیں جن پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ ان کا نام نہیں لیتے، مگر چیز انہوں نے دی دنیا کو۔ مثال کے طور پر بینیفٹ کا سسٹم، یعنی کسی کی آمدنی کم ہو تو غربت کی وہاں یورپ میں، کینیڈا میں ایک لکیر کھینچ دی گئی کہ کوئی آدمی جو یہاں پر رہتا ہو قانونی طور پر وہ اس لیمٹ سے کم نہیں جا سکتا۔ اگر اس کی آمدنی کم ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کی فیملی کے حساب سے $500 اس کی آمدنی ہونی چاہیے، لیکن وہ محنت کر کے صرف 400 کماتا ہے مثال کے طور پر، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ 100 پورا کرے اور اس کو دے، اس لیے کہ 500 میں اس کا گزر بسر ہوتا ہے اور وہ 400 کما رہا ہے تو حکومت 500 پوری کرے گی، اور اگر وہ 200 کمائے تو حکومت پورے 300 اس کو ادا کرے گی، اور کام ختم ہو جائے، کوئی کام نہیں، بے روزگار ہو جائے، مکمل 500 حکومت ادا کرے گی۔ اور یہ سسٹم کہاں سے بنا؟ جس کو پوری دنیا میں قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے، ایڈوانس کنٹری، ترقی یافتہ ممالک، وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے یہ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ یہ بے شک اچھی باتیں ہیں جو وہ انسانیت کی مدد کے لیے کرتے ہیں، مگر اس کا موجد کون ہے؟ پہلے کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے۔ کیسے شروع ہوا؟ ایک موقع پر انہوں نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم سڑکوں پر مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر کا انداز تھا کہ براہ راست واقفیت حاصل کرنا کہ لوگ اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں یا کوئی تنگی پریشانی تو نہیں ہے۔ وہ مشیروں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے جیسے آج کل حکومتیں مشیروں کے بلبوتے پر چلتی ہیں نا، اور یہ مشیر ہی ان کو ڈباتے بھی ہیں۔ باہر کی دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے، ان کو بتاتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے امیر المومنین تھے جو براہ راست معلومات لیا کرتے تھے۔ تو وہ گشت کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے، وہ اس کے پاس گئے، کہا کہ کیا بات ہے، کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اب کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھاپے کی وجہ سے میں کما نہیں سکتا، مگر جزیے کی ایک رقم بیت المال میں مجھے جمع کرنی ہے۔ یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اس ریاست میں رہتا ہے تو وہ ادا کرے، جو بھی جزیہ ہے، ٹیکس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی ایک مہذب شکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے آپ پر ظلم کیا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہم نے آپ پر ظلم کیا، جب تک تم کما سکتے تھے، جزیے کی رقم دے سکتے تھے، یہ تو حق بنتا ہے، کیونکہ کما رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو سہولت سے، یہاں کی جو بھی لوگوں کی جو بھی کام کاج ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو اس کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج بطور جزیے کے ادا کرو تو یہ حق بنتا ہے۔ مگر تمہارے کمزور اور ضعیف ہونے کے بعد ہمارا کام یہ تھا کہ اب تمہیں ادا کریں۔ غیر مسلم اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیت المال کا یہ حق ہے کہ اب تمہاری خبر گیری کرے، تمہاری لک آفٹر کرے اور تمہاری مدد کرے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی قانون بنایا، جو ضعیف، ناتوان، کمزور ہیں، جو کما نہیں سکتے، بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ مکمل اخراجات اس کے برداشت کرے۔ نمبر 2، چائلڈ بینیفٹ۔ آپ کسی یورپین سے پوچھ لیں، وہاں بڑی معروف اصطلاح ہے چائلڈ بینیفٹ۔ مطلب یہ ہے کہ بچوں کا وظیفہ حکومت کے ذمے، بچہ پیدا ہو تو اس کا ایک مقررہ وظیفہ حکومت کو ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے اخراجات اضافی ہیں، ماں باپ دے سکتے ہیں یا نہیں، لیکن حکومت ادا کرے گی۔ یہ چائلڈ بینیفٹ کا جو تصور ہے یہ آیا کہاں سے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلے یہ قانون بنا تھا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہو
اس وقت تک کوئی اس کے لیے ایکسٹرا بینیفٹ یا وظیفہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ کچھ مائیں اپنے بچوں پر ظلم اور زیادتی کر رہی ہیں، وقت سے پہلے دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ وظیفہ جاری ہو جائے جلدی سے۔ اس طرح بچوں کی صحت تو خراب ہوگی، کمزور اور ناتوان ہوں گے بچے۔ تو حضرت عمر نے فوری دوسرا قانون بنایا کہ اب اس کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ ہم شروع کر دیں گے، تاکہ کوئی ماں بچے پر ظلم نہ کرے وظیفہ لینے کے لیے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں صرف بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس طرح بہت تفصیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ رول، ضابطے، قاعدے اور قوانین بنائے لوگوں کی رعایا کی، باشندوں کی سہولت کے لیے، اور اس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، مگر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کا نظم اور سسٹم بنایا تھا۔ بہت کم لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ سسٹم بنایا اور لوگوں کے لیے آپ کی حکومت اور قوانین کیسے رحمت اور کیوں رحمت بنے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سیرت سے وہ روشنی لے رہے تھے اور اسی پر وہ چلنا چاہتے تھے۔ یہی سبق ہے اصل میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز اور ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت آپ سورہ آل عمران کی 164 اس کو آپ پڑھ لیجیے۔ گھر میں اگر آپ کا ترجمے کا قرآن ہو تو میں گزارش کروں گا معزز بھائیوں سے اور معزز بہنوں سے اس کو اٹھا کر پڑھیے کہ ہم جب کہتے ہیں قرآن و سنت کیا معنی ہے اس کا؟ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنے گھریلو زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ کہا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کا احسان ہے تمہارے لیے کہ اس نے رسول بھیجا اور وہ رسول تم میں سے ہی تھا، اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت، تزکیہ یعنی نفس، دل، دماغ اور اندرونی جو بیماریاں، کدورتیں، بغض، نفرتیں، حسد پیدا ہو جاتا ہے اس کو دور کرنا، پیوریفیکیشن، اور قرآن کی تعلیم، حکمت کی باتیں تم تک پہنچانا۔ ورنہ دنیا اس سے پہلے تاریکی میں تھی، اندھیرے میں تھی، ڈارکنس میں تھی۔ کون سی تاریکی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا پر چھائی ہوئی تھی؟ کیا وہاں روشنی نہیں ہوتی تھی چاند کی یا سورج کی یا ستاروں کی؟ روشنی تو تھی۔ تو تاریکی کون سی؟ تاریکی عقیدے میں، تاریکی عبادت میں، تاریکی اعمال میں، تاریکی اخلاقیات کے اندر ان کی پائی جاتی تھی۔ ایمان اور عقیدے کی جہاں تک بات ہے، مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی سرزمین، مقدس ترین سرزمین، 360 بتوں کی پوجا اور پرستش ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے لوگ ہر آنے والی صبح ایک نئے بت کی تلاش کرتے تھے کہ اس کی پوجا اور پرستش کریں۔ وہ ان کے لیے حاجت روا، مشکل کشا، وہ ان کے لیے دینے والا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا۔ اور معاملات، اخلاقیات، لڑائی جھگڑا، خون، فساد، یہ سب چیزیں بہت عام تھیں۔ اس میں سے صرف ایک بات آپ دیکھیے، عورت کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا، ڈی گریڈ کیا گیا، اس کو معاشرے کا جائز حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ بعض قبیلوں میں، سب میں نہیں، بعض قبیلوں میں، بعض خاندانوں میں یہ جاہلانہ رسم تھی، اور لڑکی کی پیدائش کو وہ اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے تھے۔ اور یہ چیلنج قبول کرنے کے دو انداز تھے۔ کیا دو انداز تھے؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا،
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب کسی باپ کو اطلاع ملتی، خبر کہ اس کے گھر میں اگر وہ حاملہ ہوتی، امید سے ہوتی، اور ڈلیوری کی اطلاع ملتی اور بتایا جاتا کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں کہا گیا اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا ہو جاتا۔ افسوسناک خبر، منحوسی کی خبر، نحوست بھری خبر کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں میں؟ اب اس کے سامنے دو باتیں ہوتی، ایمسکہ علی ہون، ذلت، رسوائی، ہیوملیشن کے ساتھ میں اس بچی کی پرورش کروں، اب پیدا ہو گئی، کسی طرح گزارا کرو، چلاؤ اس کو، پالو پوسو، یہ یعنی توہین اور ذلت کے ساتھ، یا نہیں ام یدسہ فی التراب، زمین میں اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کر اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں۔ کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی، زندہ دفن کرنے کی بات، یہ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ یہ تصور تھا عورت کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس طرح اور بہت ساری اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں وہاں، پھر کیا ہوا؟ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ آپ کی تشریف آوری باعث نور ہوئی۔ کون سا نور؟ کون سی روشنی؟ کون سا اجالا جو پھیلا؟ یہ عقیدے کا اجالا، عبادت کا اجالا، معاملات کا اجالا، لین دین کا اجالا، اخلاقیات کا اجالا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ کس طرح آپ نے اپنی دعوت کا آغاز اسی نقطے سے کیا جو اور انبیاء کرام علیہ السلام کرتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں۔ دیکھیے انداز، جو لوگ سوال کر رہے تھے وہ سن لیں کہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ، یہاں نبی کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں۔ کتنا پیار بھرا انداز ہے، دیکھیے، میری قوم کے لوگوں، میری برادری کے لوگوں، میرے خاندان کے لوگوں، اتنا قریب اور شیریں انداز۔ دائی کی زبان سے کانٹے نہیں پھول برسنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اگر ان کا دل چھلنی کر دیں تو وہ آپ کی باتوں کو کیسے قبول کرے گا؟ نبی کی بات دیکھیے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر مت بھٹکو۔ پہلی دعوت کا بنیادی پوائنٹ تمام انبیاء کرام کا سینٹرل پوائنٹ وہ توحید، اللہ کی وحدانیت، کبریائی، عظمت اور بڑائی کا اعلان، کہ اگر کوئی مشکل کشا ہے، کسی کا دربار داتا دربار ہو سکتا ہے، کوئی گنج بخش ہو سکتا ہے، کوئی امیر نواز، کوئی غریب نواز، کوئی کسی کو دے سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، اسی کا دربار داتا دربار، وہی مشکل کشا، وہی گنج بخش، وہی سب کو دینے والا اور نوازنے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ پھر اس کے بعد اخلاقیات، معاملات اور وہ ساری چیزیں اس طرح سے کریکٹ کی گئیں، جس بیٹی کو اس مجمع میں جو خواتین ہیں وہ سن رہے ہیں اور جو انڈائریکٹلی سن رہی ہیں عورتیں، وہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ دین اسلام نے آپ پر کتنا احسان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان اتنی بڑھائی کہ آج بھی یورپ، امریکہ یا دنیا کی کوئی یونیورسٹی یا دنیا کا کوئی سیاسی نظام یا کوئی سماجی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آج بھی نہیں کر سکتا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی شان اور عظمت کو اونچا کیا۔ بعض نادانی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں شاید اس کو ڈیگریڈ کیا گیا، کمزور کیا گیا، اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ میں اور آپ غلط ہو سکتے ہیں، اسلام میرے اور آپ کے عمل کا نام نہیں، قرآن و سنت کا نام ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن و سنت میں کیا کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس طرح تم عورتوں کے لیے ضروری ہو، یاد رکھو
عورتیں بھی تمہارے لیے اتنی ہی ضروری ہیں۔ یہ دو طرفہ بات، مرد صرف ایک طرفہ سننے کے عادی ہیں کہ ہم ضروری ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جتنے ضروری ہو زندگی کا چکی چلانے کے لیے، زندگی کی گاڑی ڈھکیلنے کے لیے، جتنے تم ضروری ہو اتنی ہی خواتین بھی تمہارے لیے ضروری ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنت کا نام لیتے ہیں، حدیث کا ذکر کرتے ہیں، کھولیے حدیث، پڑھیے حدیث، سمجھیے حدیث، تاکہ ہم اپنی زندگیاں حدیث کے مطابق بسر کر سکیں۔ کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں بہترین آدمی کون ہے؟ بہترین، دی بیسٹ امنگ یو کون؟ جس کی مسجد والے تعریف کریں، کمیونٹی والے تعریف کریں، باہر کی دنیا والے اس کے اخلاق کی تعریف کریں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اور سیرت کی تعریف اور شہادت اس کی بیوی دے۔ تو گویا میرے بہتر ہونے کے لیے بیوی کی شہادت کی ضرورت، باقی گواہی دوسرے درجے کی گواہی ہے، باہر والے تعریف کریں، مسجد والے تعریف کریں، جب تک میری بیوی میرے اخلاق سے مطمئن نہیں ہے، سنت کے مطابق میں بہتر آدمی نہیں کہلا سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کرتے ہوئے کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین نمونہ قائم کیا ہوا ہوں، بہترین مثال میں نے قائم کر رکھی ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی، کہاں وہ عورت کا جاہلی دور کا زمانہ، مشرکین کا طریقہ، اور کہاں یہ حدیث جس میں اتنی بڑی بشارت دی گئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کسی کے ہاں 3 لڑکیاں ہوں، ان کی تربیت اور تعلیم کا صحیح انتظام کرے، ان کی تربیت کا، شادی کا وغیرہ، تو جنت میں جانے سے کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ وہ ایک صحابی، شاید ان کے ہاں 2 ہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اعزاز اور آنر اس کو بھی مل سکتا ہے جس کے ہاں صرف 2 لڑکیاں ہوں؟ تو ہمارے نبی رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر وہ باپ جس کی صرف 2 لڑکیاں ہیں ان کی صحیح تربیت کرے اور صحیح جگہ ان کا نکاح کروائے تو اس کے لیے بھی جنت کی یہی بشارت اور خوشخبری ہے۔ کسی نے کہا میں نے پوچھا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں کھڑا ہو جاتا ایک بیٹی کے لیے بھی یہی آنر ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے نبی ہاں میں ہی جواب دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد کیا کوئی باپ یا کوئی ماں یا کوئی بہن یا کوئی بھائی پیدا ہونے والی بیٹی کو اپنے لیے نحوست کا ذریعہ سمجھے گا؟ یہ تو میرے لیے گویا جنت کا ٹکٹ بن کر آئی ہے، اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے، اور اگر میں اس کی قدر کروں گا تو بیٹی کا جو فائدہ ہے وہ تو ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ میرا اپنا فائدہ ہے، میرے لیے جنت کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ جو بچی کا مقام اتنا بلند کر دیا گیا، کیا مسلمان بھی تیار ہیں کہ وہ مقام دیں؟ کیا یہاں حقیقت نہیں ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو؟ آج کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں مگر لپیٹ کر جزدان میں رکھے ہوئے ہیں، پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے شاید ہم تیار نہیں۔ آج یہ حقیقت نہیں ہے، بیٹا آپ کے گھر پیدا ہو آپ کے منہ پر مسرت دوڑنے لگتی ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور لڈو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ بیٹی اگر پیدا ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اب کیا کریں، یعنی بیٹا پیدا ہو تو آپ کی مرضی، اور لڑکی پیدا ہو گئی تو گویا اللہ کی مرضی، اور وہ ایک مصیبت اور برڈن سمجھتے ہیں۔ اور یہی ہندوستان کے اندر بعض علاقوں کا سروے کیا گیا جہاں ایسی خواتین جو حاملہ تھیں، اور جب ان کو معلوم ہو گیا، ایک ٹائم لیمٹ کے بعد معلوم کیا جا سکتا ہے آلات کے ذریعے کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو کیا آپ بلیو کریں گے، یقین کریں گے کہ یہاں یہ ہاسپٹل کی بات میں بتا رہا ہوں، پرائیویٹ کلینکس کی،
غیر مسلم خواتین تو بہت جاتی ہیں وہاں پر، میڈیا میں یہ خبر نہیں آتی، مگر مسلمان خواتین بھی جاتی ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی۔ بیٹی اگر کہا جائے تو ایسی بعض مسلمان خواتین ہیں جو اسقاط حمل گروا دیتی ہیں۔ اب آپ بتائیے، جاہلیت کا زمانہ لوٹ کر پھر آیا یا نہیں آیا؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام کی برکت ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے گھر میں ہم کتنا قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں۔ بیٹے کی پیدائش پر آپ نے جشن منایا، خوشی کی، لڈو تقسیم کیے، اور بیٹی کی پیدائش جو میرے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے، میری ماں میرے لیے جنت اور رحمت کا ذریعہ ہے، میں اسے اپنے لیے مصیبت اور برڈن سمجھنے لگ جاؤں اور پھر توقع کروں کہ رحمت اور جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوائی ہے وہ ہونی چاہیے، رحمت کی بارش برسنی چاہیے، کیسے برسے گی اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں؟ اور ایسے ہی مختلف جو خرابیاں ہیں، لین دین کی کمی اور کوتاہی، کیا یہ حق اور سچ نہیں کہ معمولی زمین کے جھگڑے پر بھائی بھائی کا مرڈر کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، جبکہ ہم تو دنیا کے لیے رحمت کا پیغمبر بن کر آئے ہوئے ہیں۔ دنیا کو امن سکون کا گہوارہ بنانا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ زمین کے جھگڑے پر آپ اپنے سگے بھائی پر قتل کا حملہ کر دیتے ہیں، قاتلانہ حملہ۔ آپ کا ہاتھ اور آپ کی طاقت یہ امانت ہے، یہ کیسے اٹھی اپنے بھائی کے خلاف؟ کیا یہ سچائی نہیں کہ آپ کی بیٹی کی وراثت اللہ نے مقرر کی؟ مرنے کے بعد کس کا کیا حصہ ہوگا سورہ نساء کا ابتدائی حصہ پڑھ لیجیے۔ مگر کتنے ماں کتنے باپ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں جو حصہ جس کا متعین کر دیا گیا وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے کورٹ کچہری کے اندر یہ کیسز ہیں مسلمانوں کے جس کا تعلق میراث وراثت ترکے کے ساتھ ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کو پراپر اور صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائیوں نے یہ سمجھا ہے مائٹ از رائٹ کہ جس کی لاٹھی بھینس اس کی۔ شریعت کہاں گئی پھر؟ قرآن کہاں گیا پھر؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو وقف کردہ جائیداد کو ان کے بزرگوں نے کہیں پر مسجد بنائی اس کے لیے زمین وقف کر دی، کہیں پر یتیم خانے کے لیے زمین وقف کر دی، اور کہیں مدرسہ، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس کو اپنی ذاتی جاگیر کے طور پر استعمال کیا، حالانکہ وہ ذاتی جاگیر نہیں ہے، ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے یہ منافی ہے۔ مگر گرد و نواح میں آپ دیکھ لیجئے کتنی ایسی زمینیں ہیں جو وقف کی گئی تھیں مگر آج کہاں چلی گئی، کیسے اس پر قبضہ کیا گیا، پھر کیسے برکت آئے گی؟ قرآن و سنت کے ماننے والوں کی برکت کی جو ہم توقع کرتے ہیں وہ کہاں سے آئے گی؟ اور اسی طرح سے ہمارا سلوک بیویوں کے ساتھ، کیا بیوی یہ گواہی دے سکتی ہے کہ تم اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے شوہر کو دیکھ لو، وہ چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ ہے؟ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھیے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کچھ صحابہ نے جب ان سے درخواست کی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کہ ہم تو نبی کی سیرت پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ تو ام المومنین نے کہا میں تو اسی کا تو جواب دے رہی ہوں، کان خلقہ القرآن، نبی کو سمجھنا چاہتے ہو، نبی کی سیرت سے واقف ہونا چاہتے ہو، اٹھاؤ قرآن اور پڑھو قرآن، جو کچھ قرآن ہے وہی نبی چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ آگے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کچھ قرآن میں کہا گیا اس کی پریکٹیکل شکل دیکھنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ کیا ہماری بیویاں بھی گواہی دے سکیں گی کہ میرے شوہر کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو، قرآن کو تم دیکھ لو ہم نے کس طرح کی زندگی گزاری اور کیسا ہمارا سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کی فیلنگ کو کیا ہم سمجھتے ہیں؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ اس کے اپنے ماں باپ، اس کے اپنے رشتہ دار، اور آپ کیسے اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ تو یہ صرف سمجھنے کی بات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا تھا؟
تو یہاں پر ہمارے لیے پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ تمہارے اعمال، تمہارے کام برباد کر دیے جائیں گے، باطل کر دیے جائیں گے، کوئی اس کا اجر و ثواب تم کو نہیں ملے گا۔ کوئی کام ہمارا قابل قبول اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو وہ سنت کی روشنی میں اترنا چاہیے۔ اس میں ایک اور پیغام میں دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آپس میں ہم اپنے دلوں میں جو چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا رکھے ہیں، یہ ان کی مسجد، یہ ہماری مسجد، یہ ان کی مسجد، مسجد اتحاد اور اخوت اسلامی کا ایک بہترین ذریعہ، مسجد اسلامی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، یہ بھی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں غیر مسلم آ رہا ہے، آپ اس کو اجازت دیتے ہیں بیٹھنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ڈیلیگیشن آ رہا ہے کرسچن کا، وہ بھی بحث کرنے، ڈائلاگ کرنے، بات چیت کرنے، آرگیومنٹ اور تکرار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ انہیں اجازت دیتے ہیں۔ کیا ہماری مسجد اتنی مقدس اور محترم ہے کہ یہاں کوئی غیر مسلم آ جائے تو وہ نجس ہو جائے گی؟ اگر مسجد نبوی میں غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آ سکتے ہیں، کھولیے دروازے غیر مسلموں کے لیے، بتائیے کہ مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں، سمجھائیے کہ مسجدیں کیا ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسجد کے اندر کے منظر کو دیکھ کر اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے غیر مسلم، صرف مسجد کے ماحول کو دیکھ کر۔ ہمیں نہیں معلوم اخوت اسلامیہ کا جو مطلب ہم لے رہے ہیں اور جو باہر سے آنے والا دیکھ رہا ہے، اس کی قدر کریں۔ اور کتنے ایسے غیر مسلم ہیں، اتفاق کی بات ہے، ایک بہت ذمہ دار غیر مسلم، ان سے میں بات کر رہا تھا، اور گفتگو کے دوران، یہ 2 دن پہلے کی بات، گفتگو کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ تم کسی بھی مندر میں جا سکتے ہو؟ انہوں نے شرماتے ہوئے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ کہا کہ ہم چھوٹی ذات کے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارا خون نجس ہے یا اور کوئی کمزوری ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، صاحب جائیداد ہوں، بہت بڑی میری زمین ہے اسی علاقے کے اطراف میں، یہ سب چیزوں کے باوجود کچھ ایسے رسم و رواج ہیں کہ ہم بڑی مندر میں نہیں جا سکتے۔ اس کے مقابلے میں ایک عجیب سی بات میں سنا کر بات کرتا ہوں، ختم، شاید اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ ایک یہاں کے بہت چھوٹی ذات کے آدمی نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد وہ کچھ دین پڑھے اور کچھ ترقی کی۔ 5-6 سال کا عرصہ ان کے لیے بہت تنگ اور کٹھن تھا، لگتا تھا کہ وہ ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا، اتنی مخالفت اور اتنی دشمنی تھی قبول اسلام کے سلسلے میں۔ 5-6 سال کی محنت کے ساتھ جو دین انہوں نے سیکھا اور پڑھا، اور اس کے بعد اتنے عرصے وہ اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں، اپنے رشتہ دار سب سے دور ہو گئے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ بچہ زندہ ہے یا ختم ہو گیا، کیونکہ وہ خود کوئی بھی سنگین حرکت ان کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ گئے تو اتفاق سے عید کا موقع تھا، عید آنے والی تھی۔ اس علاقے کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ جو نومسلم ہے یہ تو عالم بن چکا ہے 5-6 سال، تو کیوں نہ عید کی امامت کی ذمہ داری اسی کو ہم دیں۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھی تجویز، اعلان کر دیا گیا فلاں فلاں آدمی وہی عید کی نماز پڑھائے گا۔ اور عید کا مجمع آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ عام طور پر نمازیں نہیں پڑھتے وہ بھی حاضر ہوتے ہیں وہاں پر۔ بہت سارے غیر مسلم یہ منظر دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص جو کل تک ہم میں سے تھا مسلمان ہو گیا، ابھی بھی اس کے والدین اور دوسرے رشتہ دار غیر مسلم ہیں، کیا وہ مسجد میں، عیدگاہ میں امامت کروا سکتا ہے، وہ بھی عید کی نماز کی؟ یہ صرف دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ آئے
عید کے دن وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. جب وقت مقررہ پر امام صاحب کو آگے کیا گیا، وہی نوجوان کو آگے کیا گیا جو نو مسلم تھے، اور اسی نے عید کی نماز بھی پڑھائی اور خطبہ بھی عید کا اسی نے دیا. یہ منظر خود ایک خاموش دعوت اور تبلیغ کا ذریعہ بن گیا کہ ابھی بھی اس کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں، مگر اسلام نے اس کو وہ طاقت دی ہے کہ خاندانی مسلمانوں کے مقابلے میں آگے مسلح پر اس کو کھڑا کر دیا گیا. اور پھر اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ مدینہ منورہ میں ان کے لیے مسجد نبوی میں خصوصی کرسی رکھی گئی کہ یہاں بیٹھ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ درس دیا کریں. جس مسجد کو دیکھنے اور نماز پڑھنے کی ہماری تمنا اور آرزو رہتی ہے، لیکن دین اسلام نے ایک غیر مسلم جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ دیواریں تو ختم کر دیتا ہے. جو آگے بڑھے گا تقوی اور پرہیزگاری میں، اسی کے لیے آگے کا مقام. مسجد نبوی میں اس کے لیے چیئر خاص طور پر رکھی گئی کہ درس آپ دیا کریں. کون سا درس؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہاں کے لوگوں کو آپ پڑھایا کریں. تو یہ میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہمیں دین اسلام دیں تو اتنی فراخ دلی کا سبق دیا. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مسلمان بھائیوں کو بھی اپنے قریب کریں، ان کو بھی آنے کا موقع دیں، ان تک بھی دین کی بات پہنچائیں. اور بنیاد ہے قرآن و سنت کی بات، اسی سے ہماری محبت. اور اگر کوئی قرآن و سنت کو چھوڑ دے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو قابل احترام نہیں رہ سکتا. میں شکر گزار ہوں مسجد کی انتظامیہ اور سبھی احباب کا، مجھے یہ موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے، پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت سے محبت اور عقیدت کا سچا مطلب یہی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. یہ نہ ہو کہ حدیث کچھ کہے اور ہمارا عمل کچھ اور ہو. اللہ تعالیٰ اس کنفلکٹ اور کنٹرڈکشن اور یہ جو تعارض ہے عمل اور قول کا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. شیخ محترم کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی بھرپور برکت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں شیخ محترم نے ہمیں بتائی ہیں، جو دینی نصیحتیں شیخ محترم کی رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ اختتام پر میں اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آج ہم لوگ اس مبارک محفل میں جمع ہوئے. اس کے بعد میں مہمانان خصوصی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفید کیا. اور اس کے بعد میں تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور وقت نکال کر اس اجلاس میں شرکت کی. اور آخر میں ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے اور اسے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. امین. اور اس دعا کے ساتھ میں اس اجلاس کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اب نماز کے بعد توام میں شرکت کریں اور تناول کے بعد آپ اپنے گھروں کو جائیں. جزاکم اللہ خیر. لتحفیظ القرآن الکریم. ضلعی جمعیت اہل حدیث کریم نگر کی تصدیق کی بنا پر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ توثیق کرتی ہے کہ مدرسہ محمدیہ لتحفیظ القرآن خلیل پورہ شاہ جماعتی درسگاہ ہے جس کے سالانہ اخراجات تقریباً 10 لاکھ روپے ہیں. واضح ہے کہ درسگاہ سارے ضلع میں واحد ادارہ ہے. بنا بری صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ اصحاب خیر سے التماس کرتی ہے اس کار خیر میں حتی الامکان تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. يا رب العباد
وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار الدمع